زندگی آیات کے ساتھ آج کا موضوع ہے مکڑی کا جالا اور باطل قوتوں کا انجام۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں پروردگار عالم بیان فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ اس سے جو پہلی والی آیات ہیں اس میں ظالم، مشرک اور مفسد طاقتوں کے حالات بیان ہوئے ہیں، لیکن اس آیت میں قرآن مجید ایک بہت ہی جاذب، دقیق اور بڑی گہری مثال پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ غیر خدا کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے۔ یہ مثال جتنی سادہ ہے اتنی گہری بھی ہے کہ ہر جاندار اپنے لیے گھر بناتا ہے، اور گھر کا مقصد ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ اس میں انسان محفوظ ہو یا وہ جانور محفوظ ہو، وہ اس کی پناہ گاہ بنے اور وہ مستحکم اور مضبوط بھی ہو۔ اور جس طرح کسی بھی مکان میں یا پناہ گاہ میں مثلا دیوار ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے، دروازہ ہوتا ہے، موسم کی سختیوں سے بچاؤ کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن مکڑی کا گھر کیسا گھر ہے؟ اس کی نہ تو دیوار ہوتی ہے، نہ اس کی چھت ہے، نہ دروازہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی پائیداری ہے۔ نہایت ہی نازک تاروں کا ایک جالا ہے جسے ہلکی سی ہوا بھی بکھیر دیتی ہے اور چند قطرے بارش بھی اسے توڑ دیتے ہیں۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ جو غیر خدا کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ مثال دے کر ان لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے اور ان کو بتایا کہ تم جن طاقتوں اور جن فرعونوں اور جن بادشاہوں کے پیچھے ہو کر اور ان کی طاقت حاصل کر کے ان کو اپنا سرپرست بنا کر اور دنیا کے استکباری نظاموں سے وابستہ ہو کر تم سمجھتے ہو کہ بہت مضبوط پناہ گاہوں میں چلے گئے ہو اور تم محفوظ رہو گے، تو یہ سب بظاہر مضبوط دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ فرعون کا اقتدار مکڑی کا ایک جالا تھا، کیسر و کسرا کے محلات مکڑی کے جالے کی مانند تھے۔ اسی طرح نو آبادیاتی سلطنتیں مکڑی کا جالا تھیں۔ ہر باطل نظام مکڑی کا جالا ہے، اور قرآن مجید نے یہاں پر جو بیان فرمایا وہ بت نہیں، بت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اولیاء کا لفظ استعمال کیا۔ اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یعنی صرف پتھر کے بت نہیں، بلکہ ہر وہ قیادت، ہر وہ نظام، ہر وہ طاقت جسے اللہ کے مقرر کردہ نظام کے مقابلے میں اختیار کیا جائے، جو خدا کے مقرر کردہ رہبر کو چھوڑ کر کسی غیر الہی قیادت کو اپنا ولی بنائے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مکڑی کے جالے سے انسان اپنے آپ کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈے۔ تو یہاں مسئلہ سرپرستی کا ہے، مسئلہ حاکمیت کا ہے، غیر الہی نظام، غیر الہی قیادت، غیر الہی قوانین، یہ سب مکڑی کے جالے ہیں۔ یہ وقتی فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن جب حوادث کا طوفان آتا ہے تو اس کے سامنے یہ کوئی چیز ٹھک نہیں سکتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان کا سہارا دنیا کی مادی طاقتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا سہارا خداوند متعال کی ذات اقدس ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک مضبوط پناہ گاہ اپنے لیے ڈھونڈ لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی حاکمیت کمزور نہیں ہوتی، اللہ کا نظام بکھرتا نہیں ہے، اللہ کی ولایت مکڑی کا جالا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نظام، اللہ کے قوانین، اللہ کی سرپرستی اور الہی طاقت پر بھروسہ، یہی در حقیقت ایک مومن کے لیے بہترین پناہ گاہ اور اماج گاہ ہے۔ اس آیت سے جو پیغامات ملتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر معاشرہ غیر الہی طاقتوں پر قائم ہو تو وہ بظاہر مستحکم ہو کر بھی اندر سے در حقیقت کھوکھلا رہتا ہے، لیکن اگر معاشرہ الہی حاکمیت پر قائم ہو تو وہ بظاہر کمزور ہو کر بھی ناقابل شکست بن جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے
کہ ہم بحیثیت مسلمان، ملت اسلامیہ اور دنیا کے تمام مسلمان ممالک ہم لوگ کس پر تکیہ کر رہے ہیں؟ عالمی طاقتوں پر، اقتصادی نظاموں پر، اور دنیا کے مختلف سیاسی اتحاد ان پر، ورلڈ بینک پر، IMF پر، بعض ممالک نیٹو کا حصہ بننے میں کس قدر کوشاں ہیں، بعض دنیا کی بڑی طاقتوں سے دوستی کرنے پر اور ان کی پشت پناہی حاصل کرنے پر کس قدر محنت اور مشقت کر رہے ہیں، کس قدر ان کی خوشامد اور چاپلوسی کر رہے ہیں۔ ہم کس پر تکیہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہوتے ہوئے قرآن ہمارا دستور نہیں ہے؟ کیا ہم ایک مسلمان اور توحید پرست ہونے کی حیثیت سے اپنے رب کو اور خدائی طاقتوں کو اپنا مرکز و محور نہیں بنا سکتے؟ قرآن ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ اپنا ولی صرف اللہ کو بناؤ، اور الہی حاکمیت ہی وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر عدل، امن اور عزت و استقامت قائم ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں باطل نظام مکڑی کا محض جالا ہے، بہت خوبصورت نظر آتا ہے، منظم نظر آتا ہے، طاقتور نظر آتا ہے، لیکن پائیدار نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں کہ کاش یہ لوگ بابصیرت ہوتے، یہ تشخیص کر سکتے، اور اگر قومیں جان لیتی، ملت اسلامیہ جان لیتی کہ غیر الہی نظام مکڑی کا جالا ہے تو وہ اپنی امیدگاہ بدل دیتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔